بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس کے کچھ کنسیپٹ دیکھتے ہیں. انیشیل یوٹیلیٹی، مارجنل یوٹیلیٹی، نیگیٹو اینڈ ٹوٹل یوٹیلیٹی. انیشیل ابتدائی ہو گیا، اور مارجنل مختتم، اور منفی اور کل فائدہ. تو انیشیل یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے؟ جو فرسٹ یونٹ آپ کنزیوم کریں اس سے جو یوٹیلیٹی ملے اسے ہم انیشیل یوٹیلیٹی یا ابتدائی افادہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ ہر ایڈیشنل یونٹ پہ جو یوٹیلیٹی گین کریں وہ آپ کا مختتم افادہ یا وہ آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی. منفی افادہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو استعمال کر کے خوشی نہ ملے، تسکین نہ ملے، بلکہ تکلیف ملے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ افادہ آپ کا منفی ہو گیا، یوٹیلیٹی آپ کی نیگیٹو ہو گئی. اور جتنی آپ نے اکائیاں کنزیوم کی ہیں ان تمام اکائیوں سے جو آپ کو ٹوٹل یوٹیلیٹی ملی ہے یا جو ایگریگیٹ یوٹیلیٹی ہے تمام یونٹس کی، اس کو ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی یا کل افادہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اس کی یونٹ آف میئرمنٹ کیا ہوتی ہے. جس طرح ہم پیٹرول کے لیے لیٹر یوز کرتے ہیں یا چینی کے لیے ہم کلو گرام، تو افادہ کی یونٹ ہم کہتے ہیں کہ یوٹیلز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی نے کوئی چیز کنزیوم کی ہے تو اس سے کتنی اس کو سیٹسفیکشن ملی یا کتنی خوشی ملی، تو اس کو ہم میئر کریں گے یوٹیلیٹی میں. یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ شربت کا ایک کپ ہے. آپ ایک شربت کا کپ پیتے ہیں تو جو فرسٹ کپ ہے اس سے آپ کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ 16 یوٹیلز ہے. آپ بتاتے ہیں کہ جی مجھے اس میں 16 یوٹیل ملے. دوسرے پر آپ بتائیں گے کہ مجھے یوٹیلیٹی 12 ملی ہے، پھر 8، پھر 4، پھر 5 پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا پینا نہ پینا برابر ہے، یعنی اس میں یوٹیلیٹی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ 0. اور اب آپ مزید شربت نہیں پی سکتے، لیکن اگر زبردستی آپ کو ایک چھٹا کبھی پلا دیا جائے تو اس میں جو یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کی نیگیٹو ہو جائے گی، تو یہ آپ کی ہو جائے گی یہاں پہ -4. اور اب ہم اس کا ایک گراف بنا سکتے ہیں. یہ گراف ہم نے بنا لیا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نیگیٹیولی سلوپ آپ کا ایک گراف بنے گا، اور وجہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے آپ زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں ایک چیز کو تو اس میں جو یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ گراف آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مارجنل سے. تو آپ سم کر لیں، تمام یونٹس سے جو یوٹیلیٹی آئی ہے اس کو سم کر لیں تو آپ کو ٹوٹل یوٹیلیٹی مل جاتی ہے. یہ اس صورت میں جب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکریٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ڈیٹا میرا کنٹینیوس ہے، تو اس میں آپ اس کا انٹیگریشن لیں گے، سمیشن کے بجائے انٹیگریشن ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کو اس کو ریورس میں لانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے، ایک کنٹینیوس فنکشن ہے، اور اس سے آپ مارجنل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ڈیریویٹو لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو ٹوٹل کی ڈیریویٹو سے مارجنل کی طرف آنا لاجیکل نہیں ہے، جتنا یہ ہے کہ آپ مارجنل سے ٹوٹل کی طرف جائیں، کیونکہ آپ کا جو کنزیومر ہوگا وہ آپ کو اسٹیپ بائی وائز بتا رہا ہوگا، ایک ایک یونٹ کر کے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایڈیشنل یونٹ کی وہ یوٹیلیٹی بتا رہا ہوگا. تو وہ اصل میں آپ کو جو ڈیٹا دے رہا ہے وہ مارجنل کا ڈیٹا ہے. جو وہ مارجنل کا ڈیٹا ہے تو اس سے آپ نے پھر موو کرنا ہے ٹورڈز یوٹیلیٹی، ٹوٹل یوٹیلیٹی. تو آپ اس کا سم کریں گے. اگر آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ ڈیٹا ڈسکریٹ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہے جو کنٹینیوس فنکشن ہے آپ کا، تو اس صورت میں آپ اس کا انٹیگریشن لیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں انٹیگریشن، کیونکہ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. تو اب یہ جو آپ کا گراف بنتا ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی کا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قسم کا بن جائے گا. میں اس کو یہاں پہ یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کا گراف بنے گا. ٹھیک ہے، ٹوٹل یوٹیلیٹی کا. اس کو میں یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. فرسٹ کپ پہ آپ کو 16 یوٹیل ملے تھے، سیکنڈ پہ آپ کو 12 ملے تھے، یعنی سیکنڈ پہ جو ٹوٹل ہے وہ 28 تھا. تھرڈ پہ آپ کو 8 یوٹیل ملے گے. 28 میں آپ 8 جو ہے وہ پلس کر دیں تو 36 آ گیا. 4 پہ آپ کو 4 ملے تھے، 36 میں 4 پلس کیا 40 آیا. 5 پہ 0 تھا تو وہ 40 رہا. 6 پہ نیگیٹو 4 تھا، تو اس لیے جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ آپ کی کم ہو کے 36 پہ آ گئی. تو اس طرح یہ آپ کا گراف بن جاتا ہے ٹوٹل کا. نیکسٹ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، ٹوٹل یوٹیلیٹی گراف کا اور جو یہ تھی آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی. تو اس کو میں تھوڑا یہ زوم ان کرتا ہوں تاکہ دونوں گراف آپ کو نظر آ جائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کا مختتم افادہ مارجنل یوٹیلیٹی وہ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو کوادرنٹ میں ہے، تو آپ کی جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے.
ٹھیک, کیونکہ وہ پازیٹیو ہے نا, تو انکریمنٹ آپ کی پازیٹیو آ رہی ہے, تو ٹوٹل انکریز ہوتی رہے گی. جب آپ کی مارجنل یوٹیلٹی زیرو ہو جاتی ہے تو اب ٹوٹل میں تو اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس انکریمنٹ جو 5th یونٹ ہے اس پہ آپ کو زیرو یوٹیلٹی ملی ہے, تو 5th یونٹ کے اوپر ٹوٹل یوٹیلٹی آپ کی کانسٹنٹ ہو جائے گی, اپنی جگہ پہ رک جائے گی, اس میں اب یہ اضافہ نہیں ہو سکتا. اور 6th یونٹ جو ہے وہ آپ کو -4 دے رہی ہے, جس کا مطلب یہ ٹوٹل یوٹیلٹی آپ کی کم ہو گئی. ٹھیک, تو یہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ 6 یونٹ پہ آپ کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ نیگیٹو کوارٹرنٹ میں چلی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹوٹل یوٹیلٹی ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ریلیشن شپ ہے آپ کا اس کا مارجنل یوٹیلٹی اور ٹوٹل یوٹیلٹی کا. ٹھیک ہے, تو اس میں مارجنل میں آپ نے دیکھا کہ پوائنٹ ایف جو تھا یہاں پہ آپ کی جو مارجنل ہے وہ زیرو ہو گئی تھی, اور پوائنٹ ای اسے کورسپونڈنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی جو ٹوٹل یوٹیلٹی ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے. تو جب تک مارجنل آپ کی پازیٹیو ہوتی ہے, پازیٹیو کوارٹرنٹ میں ہوتی ہے, تو آپ کی ٹوٹل یوٹیلٹی انکریز ہو رہی ہوتی ہے. جب مارجنل آپ کی زیرو ہو جاتی ہے جیسے پوائنٹ ایف پر ہے, تو ٹوٹل یوٹیلٹی آپ کی میکسیمم ہو جاتی ہے, انتہائی زیادہ سطح پہ پہنچ جاتی ہے جیسے پوائنٹ ای پر ہے. اس کے بعد آپ کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ نیگیٹو کوارٹرنٹ میں جاتی ہے, تو آپ کی ٹوٹل یوٹیلٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ایک قانون تکلیل فائدہ مختتم. تو یہ بہت سمپل ہے. ابھی جو آپ نے یہ اسٹڈی کیا نا بیہیویئر, کہ آپ زیادہ یونٹ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی مارجنل یوٹیلٹی ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے, تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قانون تکلیل فائدہ مختتم ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ جب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں شربت کا ایک ایک گلاس آپ پی رہے ہیں, تو آپ کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی رہتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں لا آف ڈیکریزنگ مارجنل یوٹیلٹی. مارجنل یوٹیلٹی آپ کی ڈیکریز رہتی ہے, ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کہتے ہیں, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. قانون تکلیل فائدہ مختتم, تکلیل کا مطلب ہے کم ہونا, تو فائدہ مختتم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کا ہم نے ایک قانون کی شکل دے دی کہ آپ زیادہ یونٹس کنزیوم کریں گے تو آپ کی جو مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں, یہ ہم کہاں پہ تھے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے ایکسپلین ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کے مفروضات ہیں, قانون تکلیل فائدہ مختتم کے مفروضات, یعنی کچھ ایزمپشنز ہمیں لینے پڑتے ہیں تاکہ یہ قانون درست ثابت ہو. سب سے پہلا ہے کہ شے کا لگاتار استعمال, جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں آپ نے اس کو مسلسل یوز کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو شربت کا ایک کپ آپ نے پیا ہے ابھی, تو پھر 4 گھنٹے بعد آپ دوسرا کپ پئیں. اگر ابھی آپ نے شربت کا ایک کپ پیا ہے, اس میں 16 یوٹیلز ہیں, تو آپ اگر 4 گھنٹے بعد یا دوپہر کو کہیں جا کے ایک صبح کو پیا دوسرا دوپہر کو, تو دوپہر والا جو ہے وہ ہو سکتا ہے 18 یوٹیلز ہے, کہ اچھی خاصی پیاس لگی ہوگی اس وقت. تو اس لیے اگر آپ نے اس لا کو آبزرو کرنا ہے تو اسے آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے شے کو. ٹھیک, اس کے بعد ہے معقول مقدار, یعنی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب زیادہ یونٹس لی جائیں, ایک ایڈیشنل یونٹ لی جائے تو یوٹیلٹی میں کیا فرق آتا ہے. تو اس کے لیے ایک مناسب مقدار ہونی چاہیے. 150 ملی لیٹر کا آپ ایک کپ لے لیں. نارملی 200 ml کا کپ ہوتا ہے جس میں آپ چائے پیتے ہیں, 150-200 ml اتنا ہی ہوتا ہے. تو اس سے جب آپ ایک ایک کپ یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ آپ کی سیٹسفیکشن یا یوٹیلٹی کم ہو رہی ہے. اگر آپ ایک جگ لے لیں تو وہ جگ جو ہے وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہوگا, تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی, تو آپ کیسے آبزرو کریں گے کہ ایڈیشنل یونٹ پہ آپ کی یوٹیلٹی کیا ہے. تو شے کی معقول مقدار آپ یوز کریں گے تبھی یہ جو لا ہے آپ اس کو آبزرو کر سکیں گے. اس کے بعد ہے شے کی نوعیت, یعنی اس پورے ایکسپیریمنٹ میں جو چیز استعمال کریں, شربت ہے تو شربت کی نوعیت نہ تبدیل ہو. آپ نے شربت پیا اور اس کے بعد اگلا گلاس آپ آم کے جوس کا لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے جوس زیادہ آپ کو ٹیسٹی لگے گا, زیادہ خوشی دے گا. تو وہ 16 تھا شربت کے گلاس میں, تو اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے کپ لیا آم کا یا سیب کے جوس کا, تو اس میں 16 کے بجائے 20 ہو جائے گا. تو اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے جو اس کی شے کی نوعیت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے صارف کی یکساں ذہنی کیفیت. پہلا کب آپ نے پیا 16 یوٹیل ملی اور پھر آپ کو یاد آیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا پانی زیادہ پینا ہے, تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو دوسرے کپ میں 16 کی بجائے 18-20 مل جائیں گے. تو اس لیے آپ کی ذہنی کیفیت چینج نہیں ہونی چاہیے اس پورے ایکسپیریمنٹ کے دوران. یہ ایزمپشنز ہیں, یہ ایزمپشنز ہوں گے تو پھر آپ اس قانون کو آبزرو کر سکیں گے.